بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، آج کا ہمارا مسئلہ کل والے مسئلہ سے بالکل ہی ملحق ہے، ملا ہوا ہے، متصل ہے۔ یوں سمجھ لیں آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ کل والی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ عورت پر کس وقت اپنا نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلا حصہ آپ نے سماعت کر لیا کہ اس کی کیا صورت بنتی ہے، وہ کس وقت اپنا نکاح کرے گی۔ آج ہے دوسری صورت، وہ آپ سماعت کریں۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب ایک لڑکی نیک ہو، اچھی ہو، پارسہ ہو، یا پھر اچھائی کی طرف گامزن ہو، اچھائی کی طرف اس کا میلان ہو، وہ اچھی ہو رہی ہو، بھلائی کی طرف اس کا رجحان ہو، سدھار کی طرف اس کا رجحان ہو، تو ایسی لڑکی کا اگر باپ نکاح کرنا چاہتا ہے کسی فاسق کے ساتھ، کسی فاجر کے ساتھ، کسی کمینے شخص کے ساتھ، کسی شرابی، کسی زانی کے ساتھ، کسی دین سے دور شخص کے ساتھ، تو اس وقت بھی لڑکی اپنے فرض والا حق استعمال کر سکتی ہے۔ ویسے بھی اسے اختیار ہے، وہ نہ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کے نہ کرنے کے باوجود اس پر زور دیا جا رہا ہو، جبراً اسے دبایا جا رہا ہو، تو پھر وہ اپنا فرض والا جو حق ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے، وہ اپنا نکاح خود کر لے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ کفر کا خیال رکھے، ثانیاً وہ اس وجہ کا بھی لحاظ رکھے کہ جس وجہ سے اس نے نہ کی تھی پہلی طرف، اس کا بھی لحاظ رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف وہ زانی کو چھوڑ کر دوسری طرف شرابی کو اپنا لے، نہ، اسے شریعت نے حق دیا ہے وہ اچھے طریقے سے اسے استعمال کرے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکی اپنا نکاح جو ہے وہ خود کر سکتی ہے، اور اس پر ضروری ہے یہ کہ وہ خود کرے۔ کسی بھی وہ فاسق کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا یہ حق خود استعمال کر لے۔ ضروری بھی میں ایک حکمت کے تحت کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے۔ اگر وہ جانا چاہتی ہے جائے، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جائے، اسے انتخاب کا حق حاصل ہے، ایک طرح سے نہیں ہے، ایک طرح سے اسے حاصل ہے، لیکن انتخاب کے بعد پھر اس کا راستہ وہ راستہ نہیں ہوگا جو اس نے اولاً اختیار کر رکھا تھا، یا وہ اختیار کرنا چاہتی تھی، یا جس طرف اس کا میلان تھا، وہ راستہ نہیں رہے گا۔ فلہذا نتیجتاً وہ برے نتائج پر ہی منتج ہوگا، اور اس پر تجربہ شاہد عدل ہے۔ تو اس کے لیے یہ کیا ہے، ضروری ہے وہ اپنا نکاح خود کر لے اور اچھی سمت کا انتخاب کر لے۔ اس پر کسی کو بھی روک ٹوک کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو روکے گا، میں پچھلی گفتگو میں بھی عرض کر چکا ہوں، وہ خود جہنم کا حقدار بنے گا، نہ کہ لڑکی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے محبوب علیہ السلام نے، شرع شریف نے مرد کو اختیارات دیے ہیں، ویسے عورت کو بھی اختیارات دیے ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب مرد جو ہو وہ بالکل خراب حالت کو پہنچ جائے، یا پھر اس نے طلاق دے دی ہو اور کوئی گواہ موجود نہ ہو، تو شرع شریف عورت کو یہ حکم دیتی ہے کہ عورت کسی طریقے سے بھی پیسہ دے کر کے، کھلا کر کے، کچھ بھی کر کے اس سے جان چھڑائے، اسے اپنے قریب نہ آنے دے۔
خصوصاً اس شخص کو جو بالکل ہی اسے طلاق دے چکا، اسے چھوڑ چکا ہو، کیونکہ یہ اب زنا ہوگا، کیا ہوگا؟ زنا ہوگا، تو عورت کو چاہیے اسے بالکل قریب نہ آنے دے، وہ قاضی کے پاس پہنچے، اسے ساری صورتحال بیان کرے۔ آج قاضی نہیں ہے، وہ والا معاملہ نہیں ہے، تو وہ جج کے پاس جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے، ایسا نہیں کہ قاضی نہیں ہے تو وہ مظلوم پڑی رہے، نہیں، وہ جا سکتی ہے، اپنا حق استعمال کر سکتی ہے۔ ایسے اگر برا ہو گیا شوہر، اسے سمجھائے، نہیں وہ سمجھ رہا اور اس کے دینی حالت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو تب بھی یہ قاضی کے پاس جا سکتی ہے، قاضی نہیں ہے تو جج کے پاس جا سکتی ہے، اسے ساری صورتحال بتا سکتی ہے۔ جی ہاں، اسی کو دیکھتے ہوئے پھر آپ وہ والا مسئلہ سمجھ لیں جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں۔ تو دونوں کو برابر کا اختیار حاصل ہے ہر معاملے کے اندر، کسی کو بھی اس میں روک ٹوک اور کلام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اگر ایک طرف عورت نے ایک نماز چھوڑ دی تو مفتی حکم دیتا ہے کہ جو نمازی ہے وہ اسے طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک نماز چھوڑ دی ہے، اور دوسری طرف مرد سارا دن برائی کرے، بدکاری کرے، عورت کی دینی حالت کو نقصان پہنچے، اسے اختیار ہی نہیں ہے، سمجھانے کے باوجود، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اسے اختیار ہی نہیں ہے، پھر تو یہ اپنی شریعت ہوگی نا، پھر یہ تو وہ حق تو نہ رہا نا برابری والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نقول اور اپنی عقول کو سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عقل بھی یہی کہتی ہے، اگر ہم سمجھیں گے خود تو ہمیں یہی آواز آئے گی، جو کہ بعد میں ضمیر کی آواز کہلاتی ہے، وہ یہی آواز ہوتی ہے کہ بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم شریعت کو پڑھیں گے تب بھی ہمیں کچھ اس طرح ہی نظر آئے گا۔ جہاں باری تعالیٰ نے برتری دی ہے مرد کو، وہاں برتری ہے، وہ دوسرے معاملات ہیں جی، وہ بڑا ہے، حاکم ہے، ٹھیک ہے، معاشرتی طور پر بھی مضبوط ہے، ٹھیک ہے، اسے ہی کمانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو جہاں برتری ہے وہاں برتری ہے، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر کوئی بھی برتری حاصل نہیں، اس طرح کے معاملات میں حقوق برابر ہیں، جس طرح مرد کو حق حاصل ہے ویسے ہی عورت کو حق حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرع شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔